اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں گے تو ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دی ہیں، جو شاکلہ دی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیے. میں نے اپنا قد بت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا. البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے نا، ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا ہے. مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ. اب میں داڑھی کاٹ بھی سکتا ہوں اور بڑھا بھی سکتا ہوں. کاٹوں گا تو خود میں منہ کالا کروں گا اپنا، اور رکھوں گا تو سنت پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مجھے اختیار دیا. حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا. حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اختیار بھی دیا. کسی کو یہ حکم دیا کہ تیری آنکھیں بلی ہونی چاہیے، نہیں، تیری عمر جو ہے وہ 63 سال ہونی چاہیے. جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے، میں نے بشارت ملی ہے 63، وہ 70 دے بھی ہونا لینے ان تک جناب لوڑیاں پا کے تھے. وہ دیکھ لیں آپ، وہ ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو. یار میں حیران ہوں، یہ کون لوگ ہیں جو پینٹ شرٹ والے بھی ناچ رہے ہیں، پڑھے لکھے جاہل. ٹھیک ہے، چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے. کن کے ناموں کے اوپر آپ لوگ ناچ رہے ہیں؟ یعنی پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. پھر بندے کو یعنی دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو، تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ تقدیر کے اوپر، تقدیر کے حوالے سے. تو تقدیر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے. مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے. انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، پھر فرمایا آپ دوسری اٹھا، نہیں اٹھا، فرمایا اتنے اختیار دیے. واقعی ہماری ایک ڈومین ہے. انسان چڑیا سے افضل ہے، لیکن چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان اڑ نہیں سکتا. سر بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے نا. یہ کہتے ہیں نا جناب وہ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے. تو ہم بھی اس کی پھکی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑیا سے تو افضل ہے نا. تو چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے؟ بالکل سر، اصولاً تو مریدوں کو اڑنا چاہیے. چلو مرید نہیں اڑ سکتے، آپ اڑ کے دسو. نہیں، وہ پرانے زمانے میں اڑتے تھے، ادھر بھی کوئی نہیں تھے اڑتے جناب. وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اڑتے تھے، پریکٹیکلی نہیں اڑتے تھے. صحیح. ٹھیک ہو گیا؟ تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا، مجھے یعنی اڑنے کا کوئی نہیں، میں نہیں اڑ سکتا، تو مجھے اللہ نہیں پوچھے گا تو اڑیا کیوں نہیں، اٹھ کے مسجد پہنچ کے پہلی رکعت کیوں نہیں پڑھی. صحیح. یہ نہیں ہے، میرا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو میری قسمت میں تکالیف لکھی ہوئی ہیں ڈیسٹنی میں، وہ آ کے رہیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے. لیکن بشیء ہے، تھوڑا سا آپ کے ایمان کے مطابق. حسین جتنا نہیں آپ کو آزمایا جائے گا کیونکہ ان کا لیول بہت ہائی تھا، انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا تھا، تو ان کو پھر اسی لیول پہ ہمیں کہا گیا بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، کچھ غم سے، کچھ نقصان سے. پھر صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے. اور یہ اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کیا. البتہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ یہ تکلیف ٹل بھی جاتی ہے. وہ حدیث ہے نا مسند احمد میں اور ترمذی میں کہ دعا مسلمان کی رائے گاہ نہیں جاتی. یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جاتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی تکلیف کاٹ دی جاتی، ختم کر دی جاتی ہے، یا وہ پھر قیامت والے دن ثواب کے طور پہ سنبھال دی جاتی ہے. صحیح. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور اس کے رزق میں بھی فراخی آئے گی. لیکن یہ بھی تقدیر میں پہلے لکھا ہوگا کہ یہ شخص اتنا حسن سلوک کرے گا تو ہم اس کی 60 سال کو زندگی کو 80 کر دیں گے. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا. یہ کرے گا، یعنی یہ فنکشن اپلائی ہو جائے گا. جب وہ کرے گا یہ ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ہو جائے گا. اللہ کو تو پتہ ہے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں. مسئلہ 103 104 ABC، قرآن سے 200 آیات میں نے کور کی ہیں سر. بالکل صحیح. میری زندگی کا مشکل ترین اہم ترین لیکچرز میں سے ایک ہے وہ. پورا مسئلہ تقدیر میں نے اس میں. قدریہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر سے ہیں، کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر امپوز کی ہوئی ہیں. لیکن امپوز کا مطلب ہے کہ ہم انہی گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے.
اور تکلیف جو ہیں وہ تقدیر میں لکھی ہیں، وہ آنی ہے، ٹل بھی سکتی ہیں دعا سے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آزمائش آنی ہے۔ وہ جناب سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، میں نے کئی دفعہ کور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی تکلیف آئے یا اس زمین پر، وہ اس سے پہلے کہ وہ تکلیف آئے، یعنی کوئی سونامی آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی طاعون کا مرض پھیلتا ہے، کوئی ایپیڈیمک ڈیزیز آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، اس سے پہلے، اور تمہاری جان میں کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کوئی شخص کینسر کا مریض بن گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، اللہ فرماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھیجیں، اور ساتھ فرمایا یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ جو تمہیں چیز ملے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اور جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ کف افسوس نہ کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، کوئی زمین و آسمان میں کوئی تکلیف یا تمہاری جان میں نہیں آتی مگر ہم نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ لی ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آئے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ لکی لا، یہ اس لیے تھا، لا تأسوا علی ما فاتکم، تم مت افسوس کرو جو تم سے فوت ہو جائے، جاتا رہے، ولا تفرحوا، اور مت شیخی بگاڑو، بما آتاکم، اس پہ جو تمہیں اللہ دے، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ تو آج پریکٹیکلی تقدیر کے منکر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں۔ پہلے ایک گروہ رہا ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں، یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ صحیح۔ اور جو پکڑ کے نا آپ کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ لگائی ہوئی ہے، میں نے انجینئرنگ کی تھی نا، وہ کہتے ہیں بدعتی جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے اس کی عادت نہیں کرنی، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں وہ بدعتی کون سا ہے؟ آپ تو سارے ایک دوسرے کو بدعتی بنائے بیٹھے ہیں، وہ ہے جو قدریہ ہو، وہ بدعت مکفرہ ہے۔ میلاد منانے والا یا محرم کا جلوس نکالنے والا بدعتی نہیں ہے، کفریہ بدعت کرنے والا۔ اور کون سا؟ یہ قدریہ۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر کو لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں ہے، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو جا کے کہہ دو تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص آیا جس کے نہایت اجالے کپڑے تھے سفید، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے گزرتا ہوا سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، ایڈا فرینک، سیاہ کالے اس کے بال تھے، ٹھیک ہے، اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر۔ پھر اسلام کیا ہے؟ تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو، یعنی پوری یہ ڈیٹیلز۔ تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریل اسے کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی وہ جو آیا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل تھے، انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا، تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، پوچھنے سے گستاخی نہیں ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے۔ یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا، صرف کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا، آپ اسے صرف یہ پوچھیں سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو وہاں پہ دی گال کاٹ چڑی ہے انہوں، وہ فوراً نیگیٹو۔ آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چل رہا ہے نا، تو آج کل تو خام خواہی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں، جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا، مولوی سے مسئلہ پوچھے نا سر کدھر لکھا ہے، وہ تو انجینئر ہوتا نہیں سنتا، وہ کہتا ہے سر کون سا انجینئر؟ اچھا اچھا اچھا، وہ ہے ایک گمراہ، وہ کہتے ہیں چلو چیک کرنے ہیں، اور پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلپ سنے ہیں تو پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں، اب تو خیر یہ پرانی باتیں، اب تو سب کو ہی پتہ ہے، بے شک۔ سب کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لگاتے ہیں۔ یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جبریہ کا نظریہ اس وقت پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا، سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں، نہ، یہ تو آپ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا۔
میں آج ہی کہہ دوں میری قسمت میں یہ گناہ لکھے ہیں تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں، میں کر بھی نہ سکوں، لیکن جب میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا، واقعی لکھا ہوا تھا. وہ اللہ کا ڈیٹا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازیل نے شیطان بننا ہے، تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا، یہ تو نہیں لکھا ہوا. وہ اللہ کا نالج ہے نا. جیسے ایک نالائق جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے، اور فیل ہو جا کے دیکھا جی مجھے استاد نے فیل کرا دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا. وہ اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں نا کہ اس کا فیل ہو جانا ہے. دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے، اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے نا، تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے وہ چیزیں لکھ لی ہیں، ہمیں اس کا لکھا ہوا پابند نہیں کیا. اور اگر اس کا پابند کیا ہے تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اختیار دے دی ہے. لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، وہ پھر ہمارے تک پہنچ جائیں گے. کوشش شرط ہے، زبردستی نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. نیکسٹ کوسچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پر درود پاک ضروری ہے یا عام طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں مثلا نبی کریم، حضور، آقا وغیرہ، ان کے ساتھ بھی درود شریف پڑھنا لازمی ہے؟ جی ضروری ہے. دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر آپ کسی بھی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا ضروری ہے. اور وہ ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے. ایک مجلس کے اندر ہر دفعہ پڑھیں تو وہ بہت افضل ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی صحیح سند مستدرک الحاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، فرمایا آمین، دوسری پہ چڑھے فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسا عمل کیا، ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا. فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب میں چڑھا جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے جو صحابہ کو نظر نہیں آئے تھے. آپ کے بزرگوں کو نظر آ جاتا ہے عذاب قبر سب کچھ، صحابہ کو کچھ بھی نہیں تھا نظر آتا. ٹھیک ہے، تو شاید بزرگ نہیں تھے، نہیں وہ بزرگ سے آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں کرواتے رہے. آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. تو میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. تینوں کے اوپر آمین کہا. تو یہ درود شریف کا ایشو کرٹیکل ہے. اب معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بھی نہیں کہتے. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اس وقت بریلویوں نے طارق جمیل صاحب کے سٹائل کے اوپر ایک مولوی لانچ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ روں روں میوزک بھی چلتا ہے پیچھے، روں روں بڑی بڑی سٹوریاں کہانیاں وہ سناتا ہے. گیٹ اپ بھی اس نے پگڑی پہن کے اسی طرح کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کو ذرا سنیے گا، وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ اپنی گفتگو اگر کر رہا ہے تو درود شریف نہیں وہ پڑھتا. حضور، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نہیں نکلتا. لوگوں کو انہوں نے انگوٹھے چومنے کے اوپر، جو کہ ایک روایتی اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے، ادھر کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، اور خود یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہتے ہیں. چلو آپ اگر 15 منٹ بول رہے ہو 2-3 دفعہ تو کہو، وہ کہتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری گفتگو کی روانگی. یہ ہمارے ریسرچ پیپر آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کا نام ایک ایک پمفلٹ میں 50 دفعہ، اس پمفلٹ میں تو سینکڑوں دفعہ ہے. آپ بھی لکھا ہوا ہے نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لکھا ہے ہم نے. تو یہ درود شریف کا ایشو بڑا کرٹیکل ہے، اور درود شریف بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے پڑھا کریں، کیونکہ
نبی علیہ السلام کے اہل بیت پہ درود پڑھنا یہ آپ علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے آ کے حضور سے پوچھا. یہ ہم نے اپنے بلو اور گرین کارڈ دونوں پہ یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4797، مسلم میں 908 ہے، بخاری میں اور ترک بھی ہیں اس کے. تو کہا یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکم ایھا النبی، ہمیں درود سکھائیں کہ جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں. تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ بھی ہے. اور مختصر درود بھی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1393 1293، ایک نمبرنگ میں 1292 ہے، اس لیے مجھے نمبر اس کا یاد ہے، وہ 12 اور 92 دونوں نسبتیں ہیں. 1292 حدیث ہے ایک نمبرنگ میں، دوسری نمبرنگ میں 1293 ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے، خصوصاً اپنی دعاؤں میں ضرور پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو شیعہ بھی پڑھتے ہیں جی جی بالکل، اللہم صلی علی صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و آل محمد. تو یہ درود شریف کا یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ درود شریف کا حصہ پورے درود کا بھی ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں، حنفیوں کے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی تیسری رکعت کے اندر درود شریف پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اچھا ہاں، وہ میرا ایک کلپ ہے بڑا مؤدبانہ سا، فقہ حنفی کی انجینئرنگ، اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کے تیسری رکعت میں پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ کہتے ہیں بس اللہم صلی تک تو پڑھ سکتا ہے، علا پڑھ دیا نا تو 3 لفظ ہو گئے تو قیام میں لیٹ ہو گیا، تو اب اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، سجدہ صاحب کرے گا وہ. جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام درمیان والا تشہد بھی دعاؤں اور درود سمیت بھی پڑھ لیا کرتے تھے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور جو درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو اور رسولو کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو. وہ جواز ہے، افضل یہ ہے کہ درود شریف پڑھو. میں آپ کو بتاؤں، میں 4 رکعتوں والی چاہے سنتیں اگر ایک سلام سے پڑھ رہا ہوں، ویسے تو میں الگ الگ ہی پڑھتا ہوں، یا فرض ہوں، میں فرض کی بھی دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ کے اٹھتا ہوں، اور اتنا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یہ بہتر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھی ملا لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے. یہ چھوڑنا جو ہم چھوڑتے ہیں یہ جواز ہے. بہتر ہے کہ آپ 4 رکعتوں میں سورت ملائیں، فرض کی بھی. سر بخاری مسلم ہے، آپ کے بزرگوں نے نہیں پڑھائی تو انہوں نے الٹا پلنٹی لگا دی. وہ کہتے ہیں جو پڑھے گا تو وہ لیٹ ہو جائے گا قیام سے، اس لیے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے. ان سے پوچھے یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں. اب بزرگوں کے بھی بزرگ آ چکے ہیں، اور میری ایک ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا، ایک بندے نے کمنٹ لکھے تھے بزرگوں کے ابا جی. ظاہر ہے جی ابا ہی ہونا ہے، کنو پکڑ کے ڈانٹ دا کی کرتا رہا تو ابا جی اس طرح ہی ڈانٹتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمارے ابا جی تو ابھی تک ہمیں ڈانٹ لیتے ہیں. تو بزرگوں کے ابو جان جب مارکیٹ میں آئے نا تو انہوں نے بتایا کہ بزرگوں نے تو آپ کو بہت بڑی کہانی کروائی ہے نا. یہ غلط بات کی انہوں نے. پھر اس کہانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک خواب گھڑا جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں بار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ تو درود پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب بتاتا ہے. تو امام حنیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے درود پڑھنے والے پہ نہیں سجدہ صاحب بتایا، بلکہ اس پہ بتایا جو غافل ہو کر درود پڑھے. سبحان اللہ. پہلے سے یہ کہندے سا کہ کیا جواب دیتا ہے حضور نو، او یہ جواب تے منو نہیں تسی دے سکتے. نبی علیہ السلام جیسا جینیس بندہ کہانی کرائی جے. اگلا سوال یہ بنتا تھا، سیدھا سا سوال ہے کہ یہ تو غافل ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس پہ سجدہ صاحب ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے تیسری رکعت میں تو اس کو ثواب ہونا چاہیے. اس کو تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں سجدہ صاحب کو واجب کراتی ہیں وہ چیزیں جان بوجھ کے کرنا مکروہ تحریمی اور نماز واجب الیاد ہے. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ یہ دیوبند کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سینئر ہے. شکل آپ کی اس میں نہیں آئے گی کیمرے میں، بس آپ میری طرف دیکھیں، بے فکر رہیں. آپ نے پردہ کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے، آپ پردے میں ہی رہیں. کیا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آپ کھول کے دیکھ لیں، یعنی آپ باری شریعت میں کھول کے دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں کہ امام حنیفہ یہ بتائیے آپ، انہوں تو امام حنیفہ نہیں کہنا تھا، ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی درود پڑھ لے جان بوجھ کے پڑھے تو کیا امام حنیفہ کی جرت تھی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دی نماز ہی نہیں سی ہونی؟
تو یہ انجینئرنگ پھر ہم نے کیا ہے. اس کا میرا پھر ایک کلپ بنا ہوا ہے فقہ حنفی کی انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سر پھر ہم اس کو انالیسس کریں گے, یہ کہانی پکڑی جائے گی, یہ کہانی تھی. تو وہ تو کہیں گے پھر تو آپ نے جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو بہانہ کیا ہے, جو جھوٹا خواب گڑھا ہے, امام حنیفہ کا قصور نہیں ہے, وہ تو فیل ہو گیا نا. اگلا ایسا پتہ چل جاتا تو کام ہی ہو جاتا, تو وہ نہیں کیا. تو یہ جعلی باتیں. درود شریف صحابہ کرام پڑھتے تھے, یہ ایک آپشن ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس نے قیام کو لیٹ کر دیا ہے. تو جب نبی علیہ السلام خود درود شریف پڑھنے کے قائل ہے تو قیام کہاں سے لیٹ ہوا ہے؟